السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين ولئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين صدق الله العلي العظيم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ نوجوان طبقہ جو ہے خطبے کے وقت پر زیادہ تعداد میں جمع ہو جائے اور خطبے کی اہمیت کو اگر وہ سمجھتے ہیں، کچھ باتیں سیکھیں اور سنیں، یہ بڑی اچھی علامتیں ہیں ہمارے لیے۔ ورنہ اکثر جو ہے جمعہ میں آخری وقت میں آئے اور آخری دو فرض پڑھے اور اتنی ہی تیزی سے نکل گئے، تو یہ جمعہ کا مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مسجد بھری ہوئی رہتی ہے، خاص کر طلباء سے، اور مبارک بھیں اللہ تعالیٰ یہ جمعہ کی جو گھڑی دعائے قبولیت کی اللہ نے رکھا ہے وہ سب آج ہم سب کے حق میں نصیب فرما دیں، ہماری دعائیں قبول فرما دیں۔ حضرات، میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ایک ہی مضمون سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ بڑی اہم ترین آیتیں ہیں اور موجودہ حالات پر ہمیں بڑی سنجیدگی سے غور و فکر بھی کرنی ہے۔ پہلی آیت سورہ نمل آیت نمبر 62 میں نے تلاوت کی ہیں کہ بعض وقت بڑے عجیب حالات سے ہم گزر رہے ہیں، دن بدن ابتر حالات سے گزر رہے ہیں اور دن بدن جو ہے مایوس کن حالات ہمارے سامنے درپیش ہو رہے ہیں اس ملک کے اندر۔ تو ان حالات میں کبھی کبھار ہم قرآن کو جب مطالعہ کرتے ہیں تو ان حالات میں قرآن ہمارے لیے بڑی تسلیاں دیتا ہے، مایوسیوں سے نکالتا ہے اور ایک راہ عمل بھی دیتا ہے کہ دیکھو ان حالات جو ہو رہے ہیں، ایک مسلمان کی کوئی وقت، کوئی اہمیت، کوئی ویلیو ذرا برابر نہیں ہے، تو کبھی مایوس ہوتی ہیں تو ان حالات میں ہمیں اپنا جائزہ بھی لیں اور ایک ہی راستہ یہ ہے ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ اور ایک ہتھیار بڑا اہم ہمارے پاس ہے جو قرآن میں حدیثوں میں ذکر ہے، وہ ہے کہ فرائض کی پابندیاں کرتے ہوئے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں اور دعائیں کریں۔ میں آج کے خطبے میں ایک دو آیتیں اسی مضمون سے تعلق رکھتی ہیں وہ، اور ایک ایسی جامع ترین دعا ان حالات میں جو گزر رہے ہیں ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے اور مسلسل ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ ایک ہی دعا، دو تین دعائیں میں نوٹ کیا ہوں، لیکن شاید کہ ایک ہی دعا میں میرا وقت ہو جائے گا۔ میں نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ افمن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جب تم پریشانیوں میں گھر جاتے ہو، مشکلات میں گھر جاتے ہو۔ پریشانیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں، ایک دلی ہوتا ہے، کہیں گھریلو ہوتا ہے، کہیں کاروباری ہوتے ہیں، کہیں جو ملک کے حالات ہوتے ہیں، کہیں آزو بازو کے حالات ہوتے ہیں۔ پریشانیوں میں گھر جاتے ہو
اور ان پریشانیوں میں جب گھرتے ہو تو یقینی بات ہے کہ تم میرے طرف آتے بھی ہو. کوئی راستہ نہیں ہے، اب کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے. اذا دعاہ، جب تم پکارتے ہو. اے اللہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ ہمارا کوئی وقت نہیں ہے، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم تیرے نام پہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیرے فرائض کو ادا کر رہے ہیں، تیرے احکام کو اس روئے زمین پر امپلیمنٹ کرنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں. ہم پھر کیوں پیسا جا رہا ہے؟ کیوں ہمیں طنز کیا جا رہا ہے؟ ان حالات میں جب تم دعا کرتے ہو، کون ہے جو تم کو ان مصیبتوں سے نجات دلانے والا؟ کون ہے ہم کو پریشانیوں سے نکالنے والا؟ یہ ایک مومن کا ایمان اور عقیدہ یقیناً یہی ہے کہ اے اللہ ان پریشانیوں سے چھٹکارا تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے. حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم النصیر کثرت سے چلتے پھرتے پڑھیا کری. حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم النصیر کافی ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ جو مدد بھی کرتا ہے وہ ہمارا نگران کار بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تم کو اس روئے زمین پر خلیفہ بنایا، اور تم جو ہے اس زمین پر جو ہے ایک کے بعد قومیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، اور جب تم آئے ہیں تو تمہارا مقصد حیات کو تم پہچانو. اس روئے زمین پر ہم نے کیوں بھیجا ہے تمہارے لیے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری ان باتوں پہ بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے. اس آیت پہ جو محور بات ہے وہ دعا کا ہے. دوسری ایک آیت سورہ یونس آیت نمبر 22 میں نے تلاوت کی، ایک مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے. وہی اللہ ہے جو کشتیوں کو چلاتا ہے. تم سیر کرتے ہو، وہی اللہ ہے جو تم کو سیر کرتا ہے، موقع دیتا. چاہے پیدل چلتے ہو، چاہے سواری پہ چلتے ہو، تری میں بھی چلتے ہو، سمندر میں بھی چلتے ہو، یہ اسی کی مہربانیاں ہیں. حتی اذا کنتم، جب تم سمندری سفر میں ہو، کشتی میں سفر کرتے ہو، اور کشتی اللہ ہی کے حکم سے ایک خوشگوار ہوا کے ساتھ ایک صحیح ڈائریکشن کی طرف سے نہیں لے جاتی. یہ کون چلاتا ہے ذرا سوچو تم. سمندر کی گہرائیوں میں ہو، کشتی میں ہو، موافق ہوا تمہارے ساتھ کون چلاتا ہے؟ اور جب یہ ہوا چلتی ہے تو وہ فریحو، یقینی بات ہے ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، تمہارے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے. وَجَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفَةٌ، اور اسی سفر کے دوران ایک ایسی ہوا چلتی ہے جو تم کو پریشان کر دیتی. سمندر کے چاروں طرف سے ہوائیں چلتی ہیں، آپ کی کشتی ڈگمگانے لگتی ہے، تھپڑیں کھاتی ہے، اور موج پر موج اس کشتی پہ حاول ہوتی ہے. فَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اب تم گمان کرتے ہو، تمہارے دل میں آتا ہے ہر طرف سے ہم گھر گئے ہیں، اب ہر طرف سے ہم گھر گئے، کوئی راستہ نہیں ہے بچانے کا. لیکن ایسے وقت پر یقیناً تمہاری دل کی کیفیت، تمہارا ایمان، تمہارے ہاتھ اٹھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس وقت پر تیری مدد کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، تو مدد کرا ہی تو ہم ساحل پہ پہنچ سکتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہمیں ہو سکتا ہے، اگر تو مدد نہیں کرا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کیا کرتا ہے؟ اس بات کو سن لیتا ہے، سن لینے کے بعد تم کو اس مصیبت سے نجات دے دیتا ہے، اور نجات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، میں اس وجہ سے نجات دیا ہوں تم کو تاکہ تم میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. یہ دو آیتیں ہیں. پھر ایک اور لفظ میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ غور کیجئے، وہ لفظ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہماری زندگی میں ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں،
کتنے فرائض، کتنے نوافل، کتنے تہجدیں، کتنے رمضان، کوئی رکعت ایسی نہیں ہے جس میں یہ لفظ ہم نے نہیں پڑھا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن کتنا بھاری ترین لفظ ہے، کتنا اہم ترین لفظ ہے، کتنے اعتقاد اور ایمان کے ساتھ یہ لفظ پڑھ رہے ہیں ہم رکعت کے اندر۔ اور یہی ایمان اور اعتقاد کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ ہر رکعت کے اندر جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں، ذرا سا غور کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں تو یقیناً جانیے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پلٹا دے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سجدہ، ہماری خیر خیرات، ہماری زکاتیں، ہمارا کھلانا پلانا، رکوع دعا، اے اللہ تیرے لیے کر رہے ہیں۔ اب جب تیرے لیے ہم کر رہے ہیں تو ہماری مصیبتیں میں بھی تو ہی تو مدد کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس لفظ کو سمجھنے ایک حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں میں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر سفر کیا کرتے تھے، اور بعض سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھتے تھے اور اپنا سینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو لگا دیتے تھے، اتنا قریب بیٹھتے تھے۔ ایک سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سے معاذ سے خطاب فرمایا، اے خوش نصیب لڑکے، اے نوجوان۔ آپ نے جواب نہیں دیا، پھر دوسری بار کہا، تیسری بار آپ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول میں حاضر۔ حضرت معاذ سے کسی نے پوچھا کہ جب اللہ کے رسول آپ سے پوچھے آپ بازو بیٹھے تھے، جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت معاذ نے کہا، جب اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے میرے لیے خوش نصیب کا جملہ نکلا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جملہ بار بار نکلے اور میں جنت کا حقدار بن جاؤں، اس وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا۔ حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت معاذ سے پوچھتے ہیں، فَإِنَّ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ، کہ حضرت معاذ سے پوچھتے ہیں ما حق اللہ علی العباد، ما تدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ۔ اے معاذ تم جانتے ہو بندوں کا کیا حق ہے اللہ کے اوپر؟ رائٹ، حق کیا، حق کا لفظ ہے، اور اللہ کا بندوں کے اوپر کیا حق؟ بندوں کا اللہ کے اوپر کیا ہے، اللہ کا ہے، بندوں کے اوپر کیا حق؟ صحابہ کی کیفیت ہے کہ جانتے بھی ہے تو یہ کہتے تھے کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کی کیفیت تھی، کوئی نئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے وہی جملہ کہا، اللہ و رسول عالم۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بندوں کا حق ہے اللہ ہی کی عبادت کرے، شرک نہ کرے، ذات میں، صفات میں، کمالات میں، اختیارات میں، تصورات میں کسی قسم کا رتی برابر شرک نہ کرے، اور خالص اسی کے لیے عبادت کرے، اور مصیبتیں ہو تو اللہ ہی سے مانگے، پریشانیاں ہو تو اسی کی طرف رجوع کرے، مصائب و آلام ہو تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرے، ہمارے کاروبار میں نقصان ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرے، ہماری ذہنی پریشانیاں ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کریں ہم۔ یہ بندوں کا حق ہے اللہ۔ جب یہ ہم بڑی کیفیت کے ساتھ ایاک نعبد، تیرے ہی لیے ہم عبادتیں کرتے ہیں، تو اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے؟ اللہ کا بندوں پہ حق یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرے اور ان کو جو ہے صحیح رہنمائی فرمائے۔ یہ حق کا لفظ ہے، دیکھیے آپ، بخاری کی حدیث ہے، یہ امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ حق ہے کہا۔ تو بہرحال میرے دوستو، میرے بھائیو،
ہمارا حق یہ ہے ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں. ایک دعا کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. دعا بڑی اہم ترین دعا ہے. اس دعا کو ان دنوں میں یاد کریں. ہم نوجوان بچے اپنے بیڈ روم میں لکھ کے لگا لیں, روزانہ 2 ورڈ یاد کرے, میں سمجھتا ہوں کہ 4-5 دنوں میں یاد ہو جائے گی. میں تو کہتا ہوں کہ الحمدللہ نے آپ کو اتنے بڑے حافظے دیے ہیں, بڑے بڑے انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں. یہ دعا یاد کریے خدا کے لیے. اس دعا کے تعلق سے آتا ہے, مشکات کے اندر ایک پورا عنوان ہے اس دعا کے تعلق سے. مصیبتوں میں, جنگ کے حالات میں, پریشانیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے اندر یہ دعا کو پڑھتے تھے جس کو قنوت کہتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اپنی آخری عمر تک, آخری دم تک, بعض نے کہا, اس دعا کو فجر کی نماز میں پڑھتے تھے. اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض خاص موقع پر بہت پریشانیاں ہوتی تھیں. ایک مہم میں کچھ صحابہ کو بھیجے, 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا. ایک اور مقام پر جو ہے 70 حفاظ صحابہ کو شہید کر دیا گیا. اصحاب صفہ کے طالب علموں کو شہید کر دیا گیا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پہلی درسگاہ ایک یونیورسٹی قائم کی تھی. اس کے طلباء کو آپ نے 70 حفاظ کو قتل کر دیا. راوی لکھتے ہیں ایک غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا تھا کہ عشاء کی نماز میں بھی آپ نے اس حضور کو پڑھا تھا. مشکات میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو, مشکات میں اسی عنوان سے حدیثیں ہیں, دیکھیے آپ. پھر ان مصائب و آلام میں ان دعا کو پڑھا کرتے تھے. انبیاء علیہ السلام بھی دعا مانگتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا اہتمام کرتا تھا. خلفائے راشدین بھی ان دعا کا اہتمام کرتے تھے اور آپ سے صحابہ کا بھی اہتمام کرتے تھے. وقت نہیں ہے, مختصر سے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. یہ بڑی پیاری دعا ہے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت, اے پروردگار ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار فرما دے جیسا کہ تو نے ہدایت یافتہ لوگوں کو بنایا تھا. کیا پیارے الفاظ ہیں. اللہم اہدنا فیمن ہدیت, اے اللہ ہم کو ہدایت دے, ان لوگوں کی طرح ہدایت دے جیسے تیرے ہدایت یافتہ بندے. وعافینا فیمن عافیت, اے اللہ ہم کو عافیت دے, ان لوگوں کی طرح عافیت دے تو نے عافیت دیا ان کو مصائب و آلام میں, تجھے پکارے تو ان کو عافیت دیا. وبارک لنا فیما آتیت, اے پروردگار جو بھی تو نے دیا ہے یہ تیری نعمتیں ہیں, ان نعمتوں میں تو برکتیں عطا فرما دے. ہم کیا بہترین الفاظ ہے. وبارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت, اے پروردگار ہمارے مقدر میں کیا برائیاں ہمیں نہیں معلوم ہے لیکن تو جانتا ہے ان برائیوں کو. ہمارے مقدر کے برائیوں کو تو دور فرما دے, ہمارے مقدر کے برائیوں کو دور فرما دے. اس کے بعد کا لفظ میرے دوستو, یہ میرا پیغام ہے آپ کے لیے. فَإِنَّكَ تَقْضِي لَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ, اور تیرا جو فیصلہ ہوگا وہ اہم ترین فیصلہ ہے. تو جو فیصلہ کر دے کسی کا فیصلہ نہیں چل سکتا. تمہارے حق میں بہترین فیصلہ کر. اور اس کے بعد کا لفظ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ عَلَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ, اے پروردگار تیرا نام لیوا ذلیل نہیں ہو سکتا. ہم تیرا نام لے رہے ہیں ملک کے ایوانوں میں جہاں انسانیت کے بقا کے قانون بنائے جاتے ہیں, جہاں انسانیت کے ملک کے چلانے کے قانون بنائے جاتے ہیں, اس ایوان میں مسلمانوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے, بے عزتی ہو رہی ہے. اے پروردگار تیرا نام لیوا بے عزتی نہیں ہو سکتا ہے اور تیرا دشمن باعزت نہیں ہو سکتا ہے. کیا پیارے الفاظ ہیں میرے دوست. اس دعا کا اہتمام کریے آپ. تیرا دشمن باعزت نہیں ہو سکتا, تیرا نام لیوا, تیرا کلمے پڑھنے والے ذلیل نہیں ہو سکتے. آج کیا ہو گیا ہمارا ہماری کوئی وقت نہیں ہے, ہماری کوئی عزت نہیں ہے, ہماری کوئی آبرو نہیں ہے. کس قسم کی سازشیں ہو رہی,
کیا ہم کچھ نہیں کر سکتے تو نہیں کرتے؟ میرے دوستوں کم سے کم دعاؤں کا تو اہتمام کر سکتے ہیں ہم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اس کو جو ہے ابن ماجہ، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور حاکم، ان تمام لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. دعا کتنا پیارا لفظ ہے میرے دوستو، اہتمام کیجیے آپ. وبارک لنا وتعالی، اے اللہ تو برکت دے دے، ہمارے مرتبوں کو بلند فرما، ہم باعزت رہیں گے، ہم بے عزت نہیں رہیں گے. وآخرنا توسر علینا، اے اللہ جب تک روئے زمین پر زندہ رہیں گے ہمیں بااثر بنا، بے اثر نہ بنا. تو یہ کام تو ہی کر سکتا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اب ہزار سازشیں ہونے دو. ہمیں کبھی رجوع ہوئے ہیں اللہ کے پاس؟ آج کیا حالات گزر رہے ہیں، کیا کس لیول پہ چل کے چکے ہیں ہمارے پاس. اے اللہ ہم تیرا نام لے رہے ہیں، تیرا کلمہ پڑھ رہے ہیں. ہاں یہ ہم اعتراف بھی کرتے ہیں کہ جیسا کرنا ہے نہیں کر، لیکن کر تو رہے ہیں. سجدہ تو کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، ٹوٹی پھوٹی تو کر رہے ہیں، لیکن تیرے ہی نام لیوا ہے. اے اللہ تو ہمیں ذلیل کر دے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا، تو ہی عزت دینے والا ہے پروردگار. وَنَسْتَغْفِرُكَ نَتُوبُ إِلَيْكَ، اے اللہ ہمارے سے گناہ ہیں، غلطیاں کیا کیا ہوئے ہیں ہم معاف کرتے ہیں، اور تو ہی معاف کرنے والا ہے. ہم تیری طرف رجوع ہو رہے ہیں اور پلٹ رہے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے. یہ مختصر اور 2-3 دعائیں تھے، پھر موقع نہیں ہے کبھی بولنے کا. میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے جوان بچوں، اس دعا کو یاد کریے. آپ مستند دعا حوالے دے رہا ہوں، ایک ایک لفظ یاد کریے، روزانہ 2 لفظ یاد کریے. فجر کی نماز میں یا دعائے قنوت شاہ میں پڑھیے. آپ اتنے جامع ترین حالات، ان جامع ترین دعائیں ہمیں سکھائے گئے ہیں ان حالات میں. اس کا سہارا لیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس دعا کی برکت سے ہمارے زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما، ہمارے کاروبار میں برکتیں نصیب فرما. اے پروردگار، 2 دشمن ہمارے خلاف مختلف قسم کی سازشیں چل رہی اس ملک میں، اے اللہ ان کو ہدایت سے مالا مال فرما. اے اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما، ہمیں باعزت بنا. اے اللہ جب تک زندہ رہے ہمیں اسلام پہ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرما دے. آمین. واخر الحمدللہ رب العالمین.